پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا اور آج بھی ذکر کرتے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ سین ہوزے میں ایک ہمارے مومن کہ جو ہیرو بھی تھے، اپنے زمانے کے ٹاپ کے فلم ایکٹر بھی تھے، لیکن واقعاً انسان تھے. جب بچپن میں چلے گئے تھے، چائلڈ ایکٹر تھے 4-5 سال، بعد میں جب انہیں کافی چیزیں دیکھیں تو واپس آ گئے تھے. اور اتنے واپس آ گئے تھے کہ میری ان سے بڑی اچھی بات چیت ہوتی تھی. انہیں اپنے کسی بھی دوست احباب سے کوئی ان کا جو اس لائن کا تھا کانٹیکٹ نہیں تھا. اور جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ساری نمازیں قضا کی، یہ ساری کی ہے ایک خصوصیت، اور ایک دفعہ سوچ رہے تھے تو ان کی زوجہ نے پوچھا کہاں اتنا آپ سوچ میں گم ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے میں بہت زور لگا رہا ہوں یہ سوچوں کہ کس کس کو میں نے تنگ کیا ہے، کسی کو پریشان تو نہیں کیا. اور میں نے پورا زور لگایا، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا. اور پچھلی دفعہ جب میں نے اس واقعے کو سنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب وہ شوٹنگ پہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو جلدی میں تھے تو اپنے نوکر کو ڈانٹ دیا تھا. پھر میری ان کی زوجہ سے بات ہوئی، جب اتفاق سے ان کا فون آیا تو میں نے کہا کل ہی میں نے ان کا واقعہ پڑھا ہے اور میں نے اس میں بتایا کہ انہوں نے ڈانٹ دیا. کہنے لگے نہیں ڈانٹا بھی نہیں تھا، وہ اس پہ شرمندہ تھے، پریشان تھے کہ میری آواز تیز ہو گئی تھی. تو ہم نے دوبارہ اس کو بیان کیا کہ وہ اتنا نیک آدمی تھا کہ ڈانٹا بھی نہیں تھا اور پشیمان تھے کہ میں نے تیز آواز سے بات کر دی تھی. کون تھے؟ فلم ایکٹر. کون تھے؟ چائلڈ ایکٹر، ہیرو. لیکن اس کے بعد جب اس چیز کو چھوڑا تو واقعاً مومن ہو گئے. پھر جب میں گیا سین ہوزے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، مخصوصاً ان کی قبر پہ گیا اور بالکل اسی طرح سے گیا جیسے زندگی میں ان سے ملتا تھا اور خوش ہوتا تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کا نام تھا، اصلی نام سید نذیر حسین، اور فلمی ان کا نام تھا رتن کمار. لیکن انسان تھے. انسان کو انسان ہونا چاہیے. اگر انسان 2 ٹانگوں پہ چلنے والا ریچھ ہے تو فائدہ نہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ بہجت جو ہے وہ دیکھتے تھے انسانوں کے، عرفہ دیکھتے ہیں، کوئی کتا کوئی بلی، وہ کیا مراد ہے؟ وہ روح ایسی ہو جاتی ہے، کبھی انسان درندہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان شہوت کی وجہ سے جو ہے ریچھ ہو جاتا ہے، کبھی انسان درندگی کی وجہ سے شیر ہو جاتا ہے، کبھی انسان بھنگوڑنے کی وجہ سے کتا ہو جاتا ہے. وہ شکل میں اچھا ہوتا ہے، شکل میں انسان ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پہ کتا اور ریچھ اور بھیڑیا ہو چکا ہوتا ہے. تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بظاہر بھی انسان لگیں اور روحانی طور پہ بھی انسان لگیں. یا اللہ بحق محمد وآل محمد، ہمارے وہ گناہ کے جن کی وجہ سے ہماری شکلیں درندوں میں بدل چکی ہیں، ظاہری اور باطنی اعتبار سے ان گناہوں کو معاف فرما. بس یاد رکھیں جب نیکی کی جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ نیکی سبب بنتی ہے کہ انسان یاد کرتا ہے. اسی سین ہوزے کے ایک مومن کا جن کا ہم ذکر کریں، ہمارے عزیز کے جن کے لیے دعا کراتے تھے، ابھی 4-5 مہینے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، اطہر حسین صاحب. اور ان کے بارے میں بھی ہر فرد کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کبھی اس شخص کو ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ اس نے ایسے محبت کا اظہار نہ کیا ہو کہ جیسے سب سے زیادہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. سب کا اجماع ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ کرتا تھا ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمیں بہت چاہتے ہیں. ہر آدمی سے محبت سے ملتے تھے. اور ان کی محبت کا اگر آپ کو جلوہ دکھاؤں تو جب وہ چیز ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آتے ہیں، پھر میں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک محبت ہوتی ہے. اب وہ چیزیں بے شک کھانے کی ہیں، لیکن مسئلہ کھانے کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس انسان کی محبت کتنی تھی. جب میں پہلی دفعہ سین ہوزے گیا 2013 میں، یہاں بھی آنے سے پہلے، تو ان کی طبیعت خراب تھی. انہیں پتہ چلا، مجھے انہوں نے فون کیا. فون کرنے کے بعد کہا میں بالکل مل نہیں سکا، ابھی کسی پروگرام میں نہیں آ سکا. اس کے بعد جب ان کی ذرا سی طبیعت سنبھلی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو مخصوصاً ایئرپورٹ پر گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ آئے، حلوہ لے کے آئے. کہنے لگے یہ ممکن نہیں تھا آپ میرے شہر میں آتے اور بغیر ملے جو ہے چلے جاتے، میں آپ کو بلا بھی نہیں پایا، بس یہ میں نے پکوایا ہے، آپ کے لیے پکوایا ہے. سب اس کی تعریف کرتے ہیں. ان کی زوجہ بھی بہت اچھی ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بس میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں. ایئرپورٹ پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اسٹک ہاتھ میں تھی. بہت دیر کے بعد جب میں نے ان سے کہا آپ نے کیوں اتنی زحمت کی، آپ آ گئے ہیں، اچھا بیٹھ جائیں، تو بہت دیر کے بعد انہوں نے توجہ دلائی. کہنے لگے نہیں اب میں چلتا ہوں، اصل میں بیٹی جو ہے وہ بار بار گاڑی سے یہاں سے گزر رہی ہے. مسئلہ حلوے کا نہیں تھا، مسئلہ اس محبت کا تھا. اگلی دفعہ عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں جو ان کے انار تھے وہ توڑ توڑ کے مجھے دیتے تھے، اور جب جاتا تھا چھیل کے رکھتے تھے، اور جب چھوڑنے آئے دوبارہ ملنے کے بعد پھر ایئرپورٹ آئے بیماری کے عالم میں
اور انار لے کے آئے کہ یہ میں انار لایا ہوں، لمبی فلائٹ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو پسند ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، مسئلہ انار کا نہیں ہے، مسئلہ حلوے کا نہیں ہے، مسئلہ آپ تصور کریں کہ بیمار آدمی محبت میں ایئرپورٹ آ رہا ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، ایسا ہو گیا ہے کہ جب نگاہ پڑتی ہے انار پہ تو ان کے لیے دعا نکلتی اور میں کچھ پڑھتا ہوں، جب نگاہ پڑتی ہے ان چیزوں پہ، جب نگاہ پڑتی ہے ایئرپورٹ پہ، اس شخص نے ہمیشہ کے لیے ہماری اور ہماری سوچ کو خرید لیا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اسے کہا جاتا ہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ زندہ رہو تو ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، دنیا سے جاؤ تو کیا ہو، لوگ تمہیں یاد کریں، لیکن اگر یاد کریں تو کون سا یاد کریں کہ وہ کتنے اچھے تھے۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد، اس امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے اس مبارک دن کو ہمارے لیے مزید مبارک بنا اور اس صورت میں مبارک بنا کہ ہماری روح کو نورانیت عطا فرما۔